بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث تھی نون تاکید کے بارے میں، تو آج فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ، اسی نون تاکید کے بارے میں فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمُّ مَا قَبْلَهَا فِي الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السالم۔ جانو کہ اتھینٹک تحقیق ضروری ہے، واجب ہے کیا؟ ضم ما، اس چیز کو ضمہ دینا، قبلہا جو نون تاکید سے پہلے ہے اس حرف کو ضمہ دینا ضروری ہے، فی الجمع المذکری، جمع مذکر میں۔ یعنی جمع مذکر کے صیغے کے ساتھ آپ نون تاکید لگا لیں گے تو پھر اس صورت میں اس کے یعنی نون تاکید سے پہلے والے حرف کو ضمہ دینا واجب ہے۔ نحو جیسے اجربن، آپ اجربن، اجربانی، اجربن، آپ دیکھو نون تاکید سے پہلے جمع مذکر میں با کے اوپر پیش دیا گیا لتدل علی واو الجمع المحذوفی، تاکہ یہ ضمہ دلالت کرے علی واو الجمع المحذوفی، اس واو جمع پر المحذوفی جسے حذف کر دیا گیا ہے۔ تو ضمہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے یہاں سے یہ واو حذف کر دیا، یعنی یہاں سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب آگے وَكَسْرُ مَا قَبْلَهَا، نون تاکید سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا واجب ہے۔ یہ ضموں پہ عطف ہے، کسر ضموں پہ۔ ما مائے موصولہ مضاف الیہ ہے، قبلہ مضاف، ہا مضاف الیہ، ما کے لیے صلہ، صلہ موصول مل کر مضاف الیہ ہے کسر کے لیے، پھر یہ عطف ہے ضموں پہ، عطف معطوف یجب کے لیے فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری بحث نہیں ہے۔ تو وَكَسْرُ مَا قَبْلَهَا فِي الْوَاحِدِ الْمُؤَنَّثِ الْمُخَاطَبَةِ، نون تاکید سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا واجب ہے، کہاں؟ واحد مؤنث مخاطبہ میں، نحو اجربن، ہاں اجری بن، سوری اجری بن۔ اچھا، اب یہاں کیا ہے؟ کسرہ دینا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ لتدل علی الیاء المحذوفۃ، تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے کس پر؟ نون تاکید سے پہلے با کے نیچے کسرہ اجری بن، تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے کس پر؟ دلالت کرے علی الیاء المحذوفۃ، اس یا پر جس کو حذف کیا گیا ہے۔ اچھا، والفتح فیما عدا، بس ان دو صورتوں کے علاوہ باقی میں نون تاکید سے پہلے والے حرف کو فتح دینا واجب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ 4 تثنیہ ہو گئے، 4 مفرد ہو گئے، 3 مفرد، 2 متکلم، ان میں فتح دینا واجب ہے، سوائے مفرد مؤنث مخاطبہ کے، اس میں یا ہوتی ہے، اس لیے نون سے پہلے والے حرف کو کسرہ دینا واجب ہے، چونکہ یا حذف ہو گئی ہے تو کسرہ یا پہ دلالت کرے گا۔ اچھا، یجربن، تجربن، تجربن، اجربن، نجربن، یہ ہو گیا، پتہ دیا نا۔ اسی طرح یجربانی، تجربانی، 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 پتہ دیا۔ اچھا، اما فی المفرد، مگر مفرد میں فتح دینا کیوں؟ تو فرماتے ہیں مفرد میں فتح اس وجہ سے دیتے ہیں فَلِأَنَّهُ لَوْ انضُمَّ لَالْتَبَسَ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السالم، جمع المذکری، اگر مفرد میں نون تاکید سے پہلے والے حرف کو لو انضم، اگر ضمہ دیا جائیں تو لَالْتَبَسَ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، جمع مذکر کے ساتھ اشتباہ ہوگا۔ کیسے؟ جیسے اجری بننا، اجربن، جمع بھی اجربن، مفرد بھی اجربن، تو اشتباہ ہو گیا، پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا، اس لیے ضمہ نہیں دے سکتے ہیں نون تاکید سے پہلے مفرد میں۔ ولو کسرہ، اگر نون تاکید سے پہلے والے حرف کو مفرد میں کسرہ دیا جائیں تو لَالْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ، مفرد مؤنث مخاطبہ کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اجربن، یہ تو مفرد مؤنث پہ نون تاکید داخل کر، اب مفرد مذکر بھی کیا بنے گا؟ اجربن بن جائے گا، تو اشتباہ ہوگا، آیا یہ مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے یا مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، اور 4 تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں فتح دینا، فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ،
نون تاکید سے پہلے والے حرف کو فتح دینا تثنیہ اور جمع مؤنث سالم میں، جیسے یضربانی، تجربانی، تجربانی، اسی طرح یضربنانی، تجربنانی، ان میں فتح دینا۔ فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، اس لیے کہ نون سے پہلے الف ہونے کی وجہ سے ان تمام میں 4 تثنیہ میں 2 جمع مؤنث میں فتح دیتے ہیں۔ نحو جیسے اجربانی، اجربنانی، ایک تثنیہ کی مثال دیے، ایک جمع کیجیے۔ وزیدت الالف فی الجمع المؤنث، اور جمع مؤنث میں اجربنان کہہ کے ایک الف کا اضافہ کر دیا گیا۔ کیوں کر دیا؟ الف کو زائد کر دیا گیا۔ وزیدت الالف، الف کو اضافہ کیا گیا، فی الجمع المؤنث، جمع مؤنث میں، قبل نون تاکید، نون تاکید سے پہلے، نانی کہہ کے۔ کیوں؟ لِکراہۃ اجتماع ثلاث نونات، 3 نون کے اکٹھے آنا ناپسند ہونے کی وجہ سے، مکروہ ہونے کی وجہ سے۔ کیسے؟ اجربننی، ننا، اس طرح پڑھیں گے تو 3 نون اکٹھے ہو گئے، لہٰذا ایک الف لائے اور کیا کہتے ہیں نون کو کسرہ دیا تو اجربنانی ہو گیا۔ نون المضمری، ایک تو نون جمع مؤنث ہے، و نون التاکید، اور نون تاکید ہو گیا دوسرے نمبر پہ، و نون الخفیفۃ، نون تاکید ہو گیا تو نون تاکید کے ساتھ 2 نون ہیں، ایک نون جمع ہو گئے، 3 نون اکٹھے ہو گئے۔ اب بس یہ کلام عرب میں ثقیل تھا، ناپسند تھا، اس لیے الف کو درمیان میں لائے تاکہ 3 نون اکٹھے نہ ہو جائے۔ اب آگے فرماتے ہیں والنون الخفیفۃ، اور نون خفیفہ، لا تدخل علی التثنیۃ اصلا، یہ تثنیہ پہ داخل نہیں ہوتا ہے، صرف مفردات 5 اور جمع مذکر میں داخل ہوتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لا تدخل، یہ داخل نہیں ہوتا ہے، علی التثنیۃ اصلا، ہاں کبھی بھی، ولا فی الجمع المؤنث، اور جمع مؤنث میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ لو حرکت النون، اس لیے کہ اگر نون کو حرکت دیا جائے تو لم تبقى علی الاصل، وہ اپنے اصل پہ واقع نہیں رہتا ہے، فلم تکن خفیفۃ، پھر وہ خفیفہ نہیں رہے گا نا، جب نون کو حرکت دی جائے تو وہ اپنے اصل پہ باقی نہیں رہے گا، چونکہ نون خفیفہ اسے کہتے ہیں جو ساکن ہے۔ وَإِنْ أَبْقَوْهَا سَاكِنَةً، اور اگر نون کو ساکن حالت میں باقی رکھے تو کیا ہوگا؟ فَيَلْزَمُ الْالْتِقَاءُ السَّاكِنَيْنِ، تو 2 ساکن کا ملاقات کرنا لازم آئے گا، عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ، اپنے حد سے غیر پر التقاء ساکنین لازم آتا ہے، وَهُوَ غَيْرُ حَسَنٍ، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں ایک تو الف بھی ساکن ہوتا ہے، ایک کیا کہتے ہیں نون ساکن ہوتا ہے تثنیہ میں، اسی طرح جمع میں کیا کہتے ہیں 2 نون ساکن ہو جاتے ہیں تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بہتر نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی خاتم النبیین، اور اللہ کی رحمتوں برکتوں کی بارش ہو، یعنی رحمت اور برکات کا نزول ہو، آخری نبی خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ اور وصیین کے سردار نبیوں کے خاتم پر ہو، اور ان کی آل پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگارہ اس سے بھی اچھی طرح آپ تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، چونکہ جلدی بازی کی ہے، جلدی بازی میں غلطی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ اگلی کتابیں اس طرح جلدی بازی نہیں ہوگی، جس طرح موادی کے کچھ حصہ جلدی بازی میں آیا، اسی طرح یہ ہدایت کا آ گیا، اسی طرح شرح میات و عامل کا آ گیا، تو انشاءاللہ آئندہ تسلی کے ساتھ کوشش ہوگی کہ آپ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، جنہوں نے اس پیج کو فالو کیے اور اس سے
استفادہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے جتنا کچھ آپ نے سنے ہیں وہ فارمولے ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں ثابت رکھے اور آگے تک پہنچانے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔